بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 4، خانہ کعبہ کی تولید اور جملہ انتظام و انصرام۔ پچھلی قسط میں قصاب انقلاب کا ذکر کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جانے لگا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق قصاب انقلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ خانہ کعبہ کی تولید ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصاب انقلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت و سعادت حاصل ہو گئی، اور پھر اس قریش آل قصاب انقلاب نے خود کو اس قابل ثابت بھی کیا۔ قصاب انقلاب نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انصرام کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا۔ جیسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقائیہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، امارت البیت حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام کا خیال کرنا، اور اضافہ حج کی قیادت کرنا کی خدمات سونپی گئی، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہی۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصاب انقلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور کیسر و روم سے بھی اپنے سفارتی و تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برادری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں ہے۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو تیم بن مرہ کو اشناک یعنی دیوانیوں، فوجداری، عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو عدی کے حصے میں ہے۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبا و انا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلہ سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں شاہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل کے قریش کے حوالے کر دی گئی۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بحوالہ سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی، سیرت المصطفیٰ، مولانا احمد محمد ادریس کندہلوی، الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔